دائی اکواری او تک دائی جاندائے سن مرشد دا دیدار بڑا سونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باپا محمد قاسم اتاری، ڈیک کالونی. باپا دنیا بھر سے اسلامی بھائی ذمہ داران اس وقت الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور تربیت کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. باپا دنیا بھر کے ذمہ داران جو اس وقت دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس وقت ہیں، مدنی چینل پر بھی یقیناً دنیا بھر میں الحمدللہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اب آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس دنیا بھر کے جو اسلامی بھائی ذمہ داران آئے ہوئے دنیا بھر میں مدنی دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کی کیا خواہش ہے کہ کیسا کام ہو، کیا ہو؟ آپ کی جو خواہش ہے برائے کرم اس کا بھی اظہار فرما دیں تاکہ ہمارے ذمہ داران دیگر پیغام کے ساتھ ساتھ آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی دنیا بھر میں دھومیں مچائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میری خواہش اتنی زیادہ ہے کہ یہ پوری بیچارے کیسے کریں گے، اور میری خواہشات تو میں روزانہ کچھ نہ کچھ منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب پتہ نہیں قبول کون کون کرتا ہے. میری خواہش تو یہی ہے کہ میں چلتا پھرتا سنتوں کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں سب کو. آنکھیں بھی حیا سے جھکی ہوئی رہیں، زبان بھی کنٹرول میں ہو، کہا بھی بلند نہ ہو، نماز بھی با جماعت اور پہلی صف میں بیچنے کی حرص ہو جائے، کسی کی جماعت نہ جائے، اور سنت قبلیہ بھی جماعت سے پہلے یہ پڑھ لیں، سنجیدہ بھی ہو جائیں. ظاہر اگر درست ہو بھی گیا تو باطن جیسا بھی ہوتا ہے یہ تقریباً سبھی کو اندازہ ہے، ہمارا باطن بھی درست ہو جائے. تو اس طرح کے کردار ایسا ہو کہ کوئی اشارہ نہ کر سکے، انگلی نہ اٹھا سکے، اخلاق درست ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلے میں کم از کم 3 دن ہر ماہ سفر ہو، روزانہ مدنی انعامات فکر مدینہ کے ذریعے اس پر رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ اپنے ذمہ دار کو 10 تاریخ سے پہلے جمع کروا دے اور اپنے مدنی انعامات کی تعداد بڑھاتا جائے. اب کسی کے 50 سے تو یہ 50 سے 49 نہیں ہونے چاہیے، 51 ہونے چاہیے، بڑھتے چلے جائیں. کہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات ہیں. تو اس پر اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا رہے. اگر کسی نے مدنی انعامات کو رضا الہی کے لیے پانے میں کامیابی حاصل کر لی نا، سمجھو کہ وہ انشاءاللہ نیک بن گیا. میں یہ نہیں کہوں گا ولی ہو گیا، کیونکہ ولی ولایت ہے نا وہ کسب سے نہیں ملتی، وہ وہب سے عطا سے ملتی ہے، وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت سے ولایت مل جائے تو کوئی بعید بھی نہیں. ہم دعا کرتے ہیں تو ولی اس کو بنا لے اپنا رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، تو اس کے لیے دعا ہے. تو یہ مدنی انعامات پر اگر یہ جم گئے نہیں، سارے کام چھوڑ دیں، مدنی انعامات کو پکڑ لیں، اسی کے اندر سارے کام موجود ہیں. اس میں قافلہ بھی ہے، اس میں درس بھی ہے، اس میں بیان بھی ہے، اس میں کردار بھی ہے، رفتار بھی ہے، گفتار بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں. مدنی انعامات میں الحمدللہ بہت جامع مجموعہ ہے یہ عبادات کا، ریاضات کا، اور رضا الہی پانے کے یہ اس میں بہت سارے کام لکھے ہوئے ہیں. تو اس کو آپ مہربانی کر کے اپنا لیں. میری خواہش ہے کہ میرا ہر اسلامی بھائی، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، وہ چاہے اپنے ذیلی نگران کے ماتحت ہو، عام اسلامی بھائی ذیلی نگران کے ماتحت ہو، یا سب سے اوپر نگران شورا ہو، اس میں یہ سب کے سب اس میں آ گئے. وہ ہمارے یعنی کہ جامعات میں ہو، چاہے مدارس المدینہ میں ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے مدرس ہو، چاہے دارالافتاء کے اسلامی بھائی ہوں، چاہے سب سے بڑے مفتی ہوں، جو بھی دعوت اسلامی میں ہے نا، جتنے بھی 1 to all، میری خواہش آپ نے پوچھی ہے تو یہ چونکہ سب کے سب دعوت اسلامی والے تو کہلاتے ہی ہیں، تو یہ سب کے سب مدنی انعامات پر مکمل طور پر اپنے اوپر اوڑھ لیں مدنی انعامات کو، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لیں. بس رسالہ پکڑ لیں، دیکھتے رہیں کہ کون سا مدنی انعام پر میں عمل کر رہا ہوں. اس پر کر رہا ہوں تو مزید اس کو مضبوط کریں. اس پر نہیں ہو رہا ہے، اس میں آدھا ہو رہا ہے تو اس کو پورا کریں. اس پر بالکل نہیں ہو رہا تو اس کی شروعات کریں. تو یوں مطلب اس کو آپ اگر اپنے سامنے رکھو، یہ ایسا چارٹ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو راہ جنت پر گامزن کر دے گا. راہ جنت پر انشاءاللہ چلا کر آپ کو وایا مدینہ جنت میں انشاءاللہ پہنچا دے گا.
کہ اپنے کو جنت تو چاہیے وایا مدینہ الحمدللہ راستہ مدینہ انشاءاللہ. ہاں نعت خوان تو کیا الگ مخلوق ہے یار. یہ نعت خوان تو کیٹیگری الگ ہے نہیں نا. جیسے مفتیان کرام یا علماء کرام یہ ایک الگ شعبہ تو ہے نا. نعت خوان تو نعت خوان ہے, اسلامی بھائی اپنے ایک طرح سے. تو نعت خوانوں کو بھی چلو ان کو بھی مدنی انعامات دیتے تو یہ کیا گڑبڑ کرتے؟ تو چلو گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کو بھی تاکید ہے کہ مدنی انعامات یہ بھی تھام لے اور یہ بھی مدنی انعامات پر عمل کریں. تو انشاءاللہ سب کا بیڑا پار, یہ بھی وایا مدینہ جنت انشاءاللہ. جنت کا طلبگار جو بھی ہے وہ مدنی انعامات اپنا لے انشاءاللہ, مایوس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں فرمائے گا, اور ان مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے. تو اب وہ دعوت اسلامی والے نہیں بھی ہیں بالفرض, مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی ہیں, وہ بھی اس کو اپنا لیں. ایک نظر دیکھ تو لیں آپ اس میں کیا ہے. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ بھی دیوانے ہو جائیں گے دعوت اسلامی کے کہ اچھا دعوت اسلامی اپنے اندر آنے والوں کا اس طرح مطلب ہے نا کہ ان کی باتیں ان کی صفائی چاہتی ہے. یہ ٹھیک ہے سب کی ہو نہیں پاتی وہ الگ بات ہے, لیکن دعوت اسلامی چاہتی کیا ہے یہ مدنی انعامات میں موجود ہے. اس کو اپنا لیجئے اور اس کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم ہیں اور مدنی انعامات ہیں انشاءاللہ. مدنی انعامات یہ سب سے زیادہ میری پسند کی مطلب ہے کہ دولت ہے, نعمت ہے, رحمت ہے, جو بولو یہ ہے مدنی انعامات. اس کا اتنا زور لگا رہا ہے اس پر, اب دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ میں کیوں زور لگا رہا ہوں. یہ اگر مدنی انعامات کو ہمارا معاشرہ تھام لے, ہماری گورنمنٹ بھی تھام لے اگر اس کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ بے روزگاری رہے, نہ لوٹ مار رہے, نہ ان کو جیلوں کے سریوں کے پیچھے کسی کو دھکا مارنا پڑے. یہ سب کو مدنی انعامات کا عامل بنا دیں تو مسجدیں, بس یہ جیل نہیں بنے گی, مسجدیں بنائیں گے اپنے. سارے پھر نمازی تو پھر بچہ نمازی بنے گا تو یہ مسجدیں تو پوری نہیں ہوں گی نا اپنے کو, تو مسجدیں بنانی پڑیں گی. ہم بنائیں گے انشاءاللہ, اور بنا بھی رہے ہیں الحمدللہ. اپنی مجلس ہے نا مسجدیں بنانے والی خدام المساجد, وہ دھڑا دھڑ مسجدیں بنا رہی ہے. اللہ کی رحمت سے بہت مسجدیں بن گئی اور کئی مسجدیں انڈر کنسٹرکشن ہیں, زیر تعمیر ہیں. انشاءاللہ وہ سب نیک بن جائیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہم سب مسلمان نیک بن جائیں اور ان سب کے صدقے مجھ کو بھی یا اللہ نیک بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جڑا تھکدا ایک واری او تھکدا